استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گناہ اللہ سے معاف کروا لو، یہ اصل مطلب ہے استغفار کا۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، معاف فرما دے یا اللہ، تو بھی ہو جائے گا، سمجھے نہیں؟ ہاں، اگر عربی میں وہ کلمات یاد نہیں ہے استغفار کے اور اپنی زبان میں مانگ رہا ہے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میں اب نہیں کروں گا، تو معاف ہو جائے گا۔ اس لیے ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ کو۔ ہر نبی نے استغفار کی تعلیم دی ہے۔ نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر لوط خود علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی یہ کہا، تو نبیوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اور امید دلائی اور فرمایا جو اللہ سے اپنے قصور گناہ معاف کرواتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر پریشانی میں سے نکال دے گا، ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا نوح علیہ السلام نے پریشانی کا علاج یہ بتایا، کیا بتایا؟ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے قصور اللہ سے معاف کروا لو، تو پھر حالات بدل جائیں گے۔ نافرمانی کی وجہ سے حالات بگڑ گئے ہیں، توبہ استغفار سے حالات بدل جائیں گے، پھر بارش بھی ہو جائے گی، ہاں، اولاد میں برکت بھی آئے گی، مال میں برکت آئے گی، سب کا۔ استغفروا ربکم، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ بہت معاف کرنے والا، ہاں، معافی پسند ہے۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ جس طرح اپنے اطاعت پسند ہے، معافی بھی پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ہے نا دعا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا شب قدر کی، تو معافی اللہ کو پسند ہے، اللہ سے معافی مانگو، تو معافی مانگو گے تو حالت ٹھیک ہو جائے۔ یہ پہلے دن سے تلائی ہے بات، جہاں معافی شروع ہوئی کہ حالات بدلنے شروع ہوئے، کہ معافی مانگ کر اب زندگی صحیح کرنی ہے۔ تو میں نے کہا استغفار، یا استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معافی دیں گے اور معاف کر کے پھر حالات ٹھیک کر دیں گے۔ ادنا درجے کی سزا آتی ہے اعلیٰ درجے کی سزا سے پہلے، تاکہ لوگ رجوع کریں اللہ کی طرف۔ تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، نعمتیں ہاتھ سے نکل گئی، ہاں، یہ مصیبتیں ڈالی تاکہ لوگ اللہ کی طرف آ رہے۔ پہلے فضائل سناتے ہیں، کیا سناتے ہیں؟ پہلے فضائل سناتے ہیں، دیکھو یہ کرو گے تو اللہ یہ دے گا، یہ برکت دے گا، وہ مانی نہیں وہ بات۔ تو پھر دوسری بات آتی ہے کہ اب مصیبت ڈالیں گے، کیا ڈالیں گے؟ مصیبت ڈالیں گے، تاکہ مصیبت کی وجہ سے اللہ کی طرف آوے، فضیلت کی وجہ سے تو نہیں آیا، فضیلت بتائی تو نہیں آیا، تو دوسری بات کیا ڈالی؟ مصیبت ڈالی، ہاں، کہ مصیبت ڈال کر کے بھی اپنی طرف لاتے ہیں، تو مصیبت رحمت ہے۔ مصیبت کیا ہے؟ یہ رحمت، کہ اللہ نے مصیبت ڈالی تو توبہ کر کے آ گئے، تو یہ مصیبت رحمت ہو گئی، آفت نہیں ہوئی، مصیبت رحمت ہو گئی۔ اس لیے کبھی مصیبت ڈالتے ہیں تاکہ مصیبت کی وجہ سے ادھر آ جائے، تو مصیبت بھی رحمت ہو جاتی ہے، اللہ کی ترتیب ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں دین آوے، اس لیے یہ حالات ڈالے جاتے ہیں۔ اچھے حالات بھی ڈالتے ہیں، ناگوار حالات بھی ڈالتے ہیں، کہ اگر اچھے حالات ڈالے ہیں تو دین کے کام میں ترقی کرو۔ کیا کرو؟ کہ اللہ نے میرے حالات اچھے کر دیے ہیں تو دین کے کام میں ترقی کرو، ہاں، اور اللہ نے میرے حالات ناگوار بنائے ہیں کہ دین کے کام پر صبر کرو، چھوڑو مت کام کو چھوڑو مت۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کے حالات اچھے بنائے تو وہ نبی زیادہ کام کرتے ہیں،
السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ آج ہم سب اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں خود کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ کبھی سوچا ہے کہ آخری بار دل سے نماز کب پڑھی تھی، آخری بار اللہ سے رو رو کر کب معافی مانگی تھی۔ ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، اتنا بھاگ رہے ہیں، لیکن سکون پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون مال میں نہیں ہے، سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پکارتا ہے، بار بار پکارتا ہے، واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم ہر دفعہ اس آواز کو بھلا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ یہ جوانی رہنی ہے، نہ یہ وقت رہنا ہے، اور نہ ہی یہ طاقت رہنی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو کل شاید موقع نہ ملے، اور شاید کل بہت دیر ہو جائے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ میں نے قیامت تک اور موت تک کھلا رکھا ہے۔ بس ایک سچا قدم اٹھاؤ اور ایک سجدہ، اور دل سے بس کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ، ہم سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، ہم نے بہت نافرمانیاں کر لی ہیں، یا اللہ میں واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یقین مانو، اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ تمہاری ایک قدم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو آج ہی فیصلہ کریں گناہوں کو چھوڑنے کا، نماز کو پڑھنے کا، اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔